اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، اور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ ایک شاعر نے 2-4 جملے کہے تھے تو اس نے مسلمانوں کی ترجمانی کی تھی۔ اس نے کہا کہ بہلتے کس جگہ ہو، بہلتے کس جگہ ہو، جی اپنا بہلانے کہاں جاتے ہو، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے، اور خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو یہ پروانے کہاں جاتے۔ اور خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بڑی دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ یہ بڑا پربہار موقع ہے، یہ مسرتوں کا، شادمانیوں کا، خوشیوں کا، اور ایسے ہے جیسے سارے چمن میں بہار کھلی ہوئی ہے، ایسے ہے جیسے کوئی بیماروں کو شفا دے گیا ہو، اور ایسے ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے گلیاں اور بازار بول کر کہہ رہے ہوں کہ آج اللہ نے ہر چیز کو بہار عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول، یہ مہکا ہوا خوشبودار موسم، یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مبارکہ کی خوشی منا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب سے فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ الا وانا حبیب اللہ، خبردار کان کھول کر سنا کرو کہ میں اللہ کا محبوب بن کے آیا ہوں۔ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے جس کو سب سے زیادہ پیار کیا وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے مکے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو آپ کو بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا، نام تھا اس کا معبد۔ تو معبد کی کٹھیا کے پاس کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ تو اس نے کہا، میں ایک عرب خاتون ہوں، مہمانوں کی خدمت کر کے قلبی مسرت ہوتی ہے، لیکن اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو تمہاری بکری بندھی ہوئی ہے اگر کہو تو اس کا دودھ دھو لے۔ اس نے کہا کہ یہ تو ریوڑ کے ساتھ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو دودھ کہاں سے آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اگر اجازت دو تو ہم اسے دودھ دھوئیں۔ تو اس نے ہنس کر کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر یہ دودھ دے رہی ہے تو مجھے کیا اعتراض۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بکری کھولی، حضور کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کی پشت پر پھیر دیا تو بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر لی، تو اس کی کھیری میں سے دودھ نکل آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دھونا شروع کر دیا تو معبد نے جو برتن پیش کیا وہ بھر گیا اور کہا کہ اور برتن لاؤ۔ وہ برتن اور لے کے آئی تو وہ بھی بھر گیا، گھر کے جتنے بھی برتن تھے دودھ سے بھر گئے۔ لگتا تھا کہ اللہ نے اس بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیا، اور معبد نے بھی پیا۔ اس کا ایک بچہ گھر تھا، اس نے بھی پیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اور پھر چلے گئے۔ تو معبد کو اس خوشی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھنا یاد ہی نہ رہا۔ اس طرح جب شام ہوئی تو ابو معبد، معبد کا شوہر، بکری کا ریوڑ لے کر واپس آیا تو اپنی کچی کلی پہ نور برستا دیکھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ ابو معبد جب گھر آیا تو اپنی کچی کلی پہ نور برستا دیکھا تو کہنے لگا، آج ماحول بدلا ہے، کیا بات ہے؟ تو معبد نے کہا، ہمارے گھر ایک شخص آیا تھا۔ اب معبد کو حضور کا نام پوچھنا یاد ہی نہیں رہا تھا، تو اس نے اپنے طور پر حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر مبارک آیا تھا۔ پھر معبد حضور کا حلیہ بیان کرنے لگی۔ اس نے کہا، میرے شوہر وہ چمکدار رنگ کا مالک تھا، نمکین حسن کا مالک تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، پلکیں لمبی تھی، اس کے ابر جھڑے ہوئے تھے۔ ایک ایک چیز بیان کی اور آخرت میں معبد نے ان کے نقشے کو ابو معبد کے سامنے رکھا۔ وہ لفظ ہے، ابو معبد کیا پوچھتا ہے کہ وہ مبارک کیسا تھا، کہ وہ مبارک کیسا ہے؟ تجھے 2 لفظوں میں اس کا نقشہ نہ بتاؤں کہ وہ کیسا تھا؟ کہا ابو معبد، جب وہ دور سے آ رہا تھا تو بڑا سوہنا لگتا تھا، جب وہ دور سے آ رہا تھا تو بڑا سوہنا لگتا تھا، اور جب قریب آیا تو اور بھی سونا لگتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب روزانہ معبد کے گھر میں تذکرہ ہی حضور کا ہوتا تھا۔ شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر آتا ہے تو معبد کھانا لے کر آتی ہے، تو ابو معبد کہتا ہے کہ کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں تو سناؤ۔ روزانہ وہ حضور کا تذکرہ چھیڑ لیتی کہ مبارک نے بکری کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا، ان کا بچہ روزانہ ان کے گھر میں حضور کا تذکرہ کرتا تھا۔ بس یوں کہہ لیں کہ معبد کے گھر میں روزانہ شام کو محفل میلاد ہوتا تھا۔ پھر ایک دن قریب بستی سے اپنے بچے کے ساتھ سودا لینے گئی معبد، لیکن وہاں سے سودا نہ ملا تو آگے چلی گئی تو شہر مدینہ میں پہنچ گئی۔ چلتے چلتے شہر مدینہ میں پہنچ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ مبارک یہاں آیا ہوا ہے۔ وہاں پہنچی، سودا خرید رہی ہے۔ اچانک بازار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ معبد کی نظر تو نہ پڑی، لیکن اس بچے کی نظر پڑ گئی اور بچے نے چیخنا شروع کر دیا۔ کہا، امی وہ جو مبارک کے ساتھ ساتھی تھا وہ بندہ وہ جا رہا ہے۔ معبد دوڑ کر حضرت ابوبکر کے پاس کھڑی ہوئی اور کہا، این المبارک، این المبارک، مبارک کہاں ہے، مبارک کہاں ہے؟ تو ہمیں مل گیا ہے، مبارک کا بھی بتا دو، مبارک کہاں ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ کس کو مبارک کہہ رہی ہے؟ تو معبد نے فرمایا، وہی مبارک جس نے بکری پہ اپنا دست اقدس پھیر دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ تو وہی عورت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں حضور علیہ السلام کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ اس طرح وہ حضرت ابوبکر صدیق اور معبد کو اور اس کے بچے کو لے کے جا رہے تھے تو دور سے بچے نے جب دیکھا تو شور مچا دیا کہ اماں وہ دیکھ مبارک، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھو مبارک۔ اس خوشی کے عالم میں وہ بچے نے شور مچانا شروع کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی صحبت میں انہوں نے کچھ وقت گزارا اور ایمان کی دولت لے کر واپس لوٹ گئے۔ شام ہوئی تو ابو معبد آیا تو اپنی کچی کلی پہ پھر نور برستا دیکھا، اپنی کچی کلی پہ پھر سے نور برستا دیکھا تو کہنے لگا، آج مبارک پھر آیا تھا؟ تو معبد کہنے لگی، وہ تو نہیں آیا، ہم مبارک کو ملائے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک وہ بکری زندہ رہی اور دودھ دیتی رہی، یہاں تک کہ جتنے بھی بستی میں لوگ تھے اس بکری کا دودھ لے کے کھیر بناتے تھے، تب بھی وہ دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ اصلاح ہو سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔